أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ تبارک و تعالی نے دعا مانگنے کے کچھ اصول ان آیتوں کے اندر بیان کیا. ہماری اور آپ کی عادت دعا مانگنے کی نہیں ہے، دعا پڑھنے کی بن چکی ہے. رٹے ہوئے الفاظ ہیں، رٹے ہوئے جملے ہیں، رٹے ہوئے مضامین ہیں. ہاتھ اٹھا کر اپنی زبان سے وہی الفاظ، وہی جملے، وہی مضامین دہرا دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے مانگ لیا. نہیں، یہ آپ کا دعا مانگنا نہیں ہوا، یہ تو دعا پڑھنا ہوا. الگ سے ثواب آپ کو مل جائے گا، وہ الگ بات ہے، لیکن دعا مانگنے کی جو فضیلت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کیسے مانگنا ہے، اس کا جو طریقہ ہے وہ دعا پڑھنے میں نہیں ہے. بالکل شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کے اندر بتایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. سورہ فاتحہ جتنی آیتوں پر مشتمل ہیں اس سے زائد آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ تجھے مانگنا ہے تو پہلے اللہ کی تعریف کرو، حمد و ثنا بیان کرو. اس نے ایک انسان کو بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں. ان نعمتوں پر اللہ کے سامنے شکر بجا لاؤ. ان نعمتوں کے دیے جانے پر اللہ کی تعریف کرو. معرف القرآن والے نے لکھا ہے ایک انسان کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک اس کا پورا جسم اور ایک اس کی روح. روح کو چھوڑیے، اگر انسان اپنے جسم کے اندر غور کرے تو اللہ کی بہت ساری نعمتیں اسے سمجھ میں آئیں گی. لکھا ہے معرف القرآن کے اندر کہ 5000 ایسی چیزیں ہیں جو فائدے کے طور پر لگائی گئی ہیں. سمجھ میں آتا ہے اس چھوٹے سے جسم میں 300 سے زائد جوڑ ہیں جو ایک لمبی زندگی تک، چاہے 60 کی زندگی ہو، 70 کی، 80 کی، 90 کی، 100 برس کی بھی زندگی کتنے لوگوں کی ہو جاتی. ان جوڑوں کو کبھی تیل، پانی اور گریس وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بہت آسانی سے یہ سب جوڑ اپنے اپنے وقت پر کام کرتے ہیں. یہ کون چلا رہا ہے؟ آپ تو مشین چلاتے ہوں گے نا، کوئی تو چلاتا ہوگا. آپ اس سے پوچھئے کہ ہفتے میں اس کے ساتھ کیا کیا کرتے، مہینے میں کیا کرتے ہو. اور بہت زیادہ مضبوط مشین ہو تو سال بھر میں تو کسی مستری کو بلا کر دکھانا ہی پڑے گا.
یہ 300 جوڑے لگی ہوئی ہیں، کبھی تو نے ان کو تیل نہیں دیا، کبھی کوئی گریس یا کوئی موبل وغیرہ نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اسے چلا۔ فرمایا کہ صرف اپنی آنکھوں پر غور کر لو، آنکھ کھولتے ہو، صرف تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے ایک چیز کو دیکھ لیا۔ دیکھنے کے لیے صرف آنکھ کی روشنی کافی نہیں ہے، باہر کی بھی روشنی کی ضرورت پڑے گی۔ ہم اور آپ اندھیرے میں دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے۔ روشنی کتنی اونچائی پر ہو اتنی ہی اونچائی ہونی چاہیے جتنی اونچائی پر سورج ہے۔ اگر بہت زیادہ نیچے رہتا یا بہت تیز روشنی آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دی جاویں گی تو اس روشنی میں بھی آپ کی آنکھ کام نہیں کرے گی۔ یہ صرف ایک مرتبے کی بات ہے۔ آپ نے آنکھیں کھولی، اس کے لیے الگ سے ایک روشنی کی ضرورت ہے، اس روشنی کی الگ ایک اونچائی چاہیے، پھر وہ روشنی کتنی مقدار میں ہونی چاہیے وہ چاہیے، تب جا کر آپ کی آنکھیں کام کر رہی ہیں۔ ان ساری نعمتوں کو کس نے آپ کے حوالے کیے؟ آپ کان کو دیکھ لیجئے، ناک کو دیکھ لیجئے، اور ہاتھ پیر دل گردوں کو دیکھ لیجئے۔ اپنی زندگی میں آپ اربوں کما سکتے ہیں، لیکن اربوں نہیں، خربوں روپے بھی اگر آپ لگا دیتے، ان ساری نعمتوں سے، ان ساری نعمتوں میں سے ایک بھی نعمت آپ نہیں خرید پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیوں چکر میں پڑے ہو، کہاں تک ہماری نعمتوں کو تم دیکھو گے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم نعمتوں کو شمار کرو گے شمار نہیں کر پاؤ گے۔ کیا کرنا ہے؟ استعمال کرو، خوب استعمال کرو۔ صرف ان ساری نعمتوں کے بدلے میں تم میرا شکر ادا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہان کا رب ہے۔ دعا کرنے کے لیے یہ اللہ کا شکر اور اللہ کی تعریف کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ اگر اس کی تعریف نہیں کریں گے تو وہ نہیں دے گا؟ اگر اس کی بڑائی بیان نہیں کریں گے تو وہ نہیں دے گا؟ نہیں 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 نہیں، وہ آج کا وزیر اور آج کا بادشاہ نہیں ہے، وہ آج کا رہنما نہیں ہے کہ کچھ تعریف کریں گے تو کچھ ملے گا۔ نہیں نہیں، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ آپ کا مانگنا اور آپ کی درخواست اس کے سامنے گلہ اور شکایت نہ بن جائے۔ گویا کہ آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ بہت ساری نعمتیں تو نے دے رکھی ہیں، چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ہضم ہو جا رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی باتوں کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بہت ساری نعمتیں تو نے دے رکھی ہے، تیرا شکر ہے۔ اللہ ایک اور چیز کی ضرورت ہے جسے میں مانگنے جا رہا ہوں، وہ بھی تو دے دے۔ اشرف علی تھانوی کی خدمت میں ایک شخص نے خط لکھا، سلام مسنون، حضرت بہت پریشانیوں سے گزر رہا ہوں، اتنی پریشانیاں ہیں میں بتا نہیں سکتا۔ خط پہنچا، اشرف علی تھانوی نے پلٹ کر جواب دیا کہ تو نے تو اللہ کی آزمائش کا تذکرہ کر دیا کہ بہت ساری پریشانیوں سے گزر رہا ہوں، لیکن اللہ کی نعمتوں کو تو نے تذکرہ نہیں کیا۔ تم خط لکھ رہے ہو،
اس کا مطلب کہ تمہاری انگلیاں کام کر رہی ہیں. اگر یہ شل ہو جاتی ہے، فالج کی بیماری لگ جاتی، کیسے لکھتے؟ ان انگلیوں کی نعمت پر تو نے اللہ کی تعریف نہیں کی. اس لفاف کو لانے کے لیے تم دکان گئے ہوگے، اس کا مطلب کہ تمہارا پیر کام کر رہا ہے. اس نعمت پر اللہ کو یاد نہیں کیا. تم لکھے ہوگے تو آنکھوں سے دیکھ کر لکھے ہوگے، اس کا مطلب کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت آنکھ کام کر رہی ہے، اس پر تجھے اللہ یاد نہیں آیا. تو نے جو کچھ لکھا ہے سمجھ بوجھ کر لکھا، اس کا مطلب کہ تمہارا دل دماغ کام کر رہا ہے، اس پر تمہیں اللہ یاد نہیں آیا. صرف ایک امتحان کا لے لیا، پورا لفافہ تو نے بھر دیا کہ یہ ساری پریشانیاں. بہت ساری نعمتیں، بہت نعمتیں. آپ کو اللہ نے ہاتھ پیر دیے، آپ مسجد تک پہنچ گئے. جو مسجد آنے کے لائق نہیں ہے، آپ کو اللہ نے آنکھیں دی، ہم مسجد تک آ گئے. جنہیں اللہ نے آنکھیں نہیں دی، چھوڑیے ان سبوں کو. زندگی ہے ابھی تک کہ ہم یہ سب کر رہے ہیں. جو چلے گئے دنیا سے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہیں تو ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے. اس لیے مانگنا ہے تو دعائیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈھنگ سے مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا کہ نعمتوں پر پہلے شکر ادا کرنا، شکر ادا کرنا. عربی میں نہیں آتی ہے کوئی بات نہیں ہے، اللہ سے مانگنے کے لیے عربی بولنا کوئی شرط نہیں ہے، انگلش بولنا کوئی ضروری نہیں ہے، اچھی اردو کا بولنا کوئی ضروری نہیں ہے. مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے. ایک فقیر راستے پر جب آپ اس کے سامنے سے گزرتے ہیں تو کیسے گڑ گڑا کر وہ مانگتا ہے، اس کا مانگنا بتاتا ہے کہ اس کی کتنی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس ڈھنگ سے میرے پاس آؤ، مجھ سے مانگو. حجاج ابن یوسف بہت بڑا ظالم بادشاہ، کچھ اس کے کام بھی اچھے. ایک مرتبہ وہ طواف کر رہا تھا تو ایک نابینا کو دیکھا کہ حرم شریف میں بیٹھ کر اللہ سے آنکھیں مانگ رہا ہے. بس وہی رٹا رٹایا، یا اللہ ہمیں آنکھ دے دے، ہمیں آنکھ دے دے، ہمیں آنکھ دے دے، ہمیں آنکھ دے دے. حجاج ابن یوسف نے ایک لات مارا، کہا مجھے جانتا ہے؟ کہا نہیں، میں تو آپ کو نہیں جانتا. حجاج ابن یوسف، اس کا نام لیتے ہی کتنے اللہ کے پیارے ہو گئے، اتنا بڑا ظالم تھا. کہا کہ جو تم یہ مانگ رہے ہو آنکھیں، میں طواف کر رہا ہوں، اتنے طواف ہو چکے ہیں، اتنے باقی ہیں. پورے ہونے تک اگر تمہیں آنکھ نہیں ملی تو تمہیں قتل کر دوں گا. ایک پولیس کو لا کر کھڑا کر دیا، گر گیا کیا؟ ایک پولیس کو لا کر کھڑا کر دیا، کہا اس کو دیکھتے رہنا کہیں بھاگ نہ جائے جب تک میں طواف کر رہا ہوں. اب تو اسے فکر ہوئی کہ ابھی تک تو آنکھ کا مسئلہ تھا، آنکھیں ملتی یا نہ ملتی کم از کم زندگی تو رہتی. اب تو زندگی کا مسئلہ ہے. جب اسے یہ فکر ہوئی اور اسے یہ دباؤ پڑا، تب اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگنا شروع کیا. جب گڑ گڑا کر مانگنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آ گیا کہ ہاں مانگنے کا طریقہ یہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آنکھیں دے دی. حجاج بن یوسف ملا، کہا تمہاری آنکھیں تو کھل گئی؟ کہا جی. کہا جس طریقے پر تم مانگ رہے تھے ویسے زندگی بھر تم مانگتے رہتے تو اللہ نہیں دیتا. میں نے تمہیں دھمکی دے کر تمہاری دعاؤں کے اندر آگ لگا دی
اور تمہاری تڑپ کے اندر ہم نے آگ لگا دی اور تمہیں پتہ چل گیا کہ کیسے مانگنا چاہیے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ تو مانگنے سے ملتا ہے، پڑھنے سے نہیں ملتا۔ دوسرے نمبر پر جو ضروری ہے دعا کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول تھا کہ جب کوئی کچھ دیتا تو اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیتے تھے، کچھ نہیں تو دعائیں دے دیتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، یہ کرنا وہ کرنا، سارا کام وضو کا پانی لا کر رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ جب وضو کا پانی لا کر رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے بدلے میں انہیں دعائیں دی، یا اللہ عبداللہ کو دین کی سمجھ عطا فرما اور اسے قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ یہ دعائیں ان کو لگی، پوری دنیا مفسر قرآن کے نام سے ان کو جانتی ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے، سب سے چھوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، اس خدمت کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی، اللہ انس کے مال میں بھی برکت عطا فرما اور انس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما۔ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رحلت فرما گئے تو انصاری صحابی میں سے مجھ سے زیادہ کوئی مالدار نہیں تھا۔ ہر ایک کا باغیچہ سال میں ایک مرتبہ پھل لاتا تھا، انس رضی اللہ تعالی عنہ کے جو باغیچے تھے سال میں 2 مرتبہ پھل لاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول تھا، جب کوئی کچھ دیتا تو اس کے بدلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے۔ اب جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی تعریف کے بعد درود بھیجیں گے تو یہ فرشتے درود کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں محمد آپ کی خدمت میں فلاں بندے نے درود بھیجا۔ وہاں سے کچھ آ تو نہیں سکتا کہ کچھ ہدیہ آ جائے، اتنا تو ضرور ہوگا کہ اس درود کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر دیں گے کہ اب اس درود کے بعد یہ بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے مانگنے والا ہے، اے اللہ تو اس کے بدلے میں اس کی ساری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اب جب نبی اکرم کی مہر لگ جائے گی ہماری اور آپ کی دعاؤں پر تو پھر نہیں لگتا ہے کہ وہ دعا رد ہو جائے۔ اس لیے اللہ کا شکر اس کی نعمتوں پر اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اس کے بعد قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کرنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عاجزی اور انکساری کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ ترم خواں ہم بنے رہیں؟ نہیں، اس کے سامنے کوئی ترم خواں نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مضمون رکھا تھا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یہ زمین میں جو اکڑ کر چلتے ہو چھوڑ دو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، کیا یہ جو اکڑ کر چلتے ہو زمین کو پھاڑ دو گے؟ نہیں کر پاؤ گے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کیا یہ جو اکڑ کر چلتے ہو تو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤ گے؟ نہیں ہو سکتا۔ تکبر، ہٹ دھرمی اس کے سامنے نہیں چلتے، کسی کی چلی ہی نہیں ہے تو ہماری اور آپ کی کیا چلے؟ تو قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد اپنی عاجزی اور انکساری اور اپنی بے بسی کا اظہار کرنا۔ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، زکریا علیہ السلام کو جب
اولاد مانگنے کا موقع آیا کہ مجھے بیٹا چاہیے، یہ الگ بات ہے کہ میں اس پوزیشن پر پہنچ چکا ہوں کہ کوئی طاقت کام نہیں کر رہی ہے، اولاد کے لائق نہیں ہوں. تو زکریا علیہ السلام نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا. رب انی وہن العظم منی، اللہ ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں. اب جب ہڈیاں ہی کمزور ہو چکی ہیں تو سارے گوشت کا بوجھ ہڈیوں پر ہی ہے، تو گوشت بھی کوئی کام کرنے والا اب نہیں ہے. وَاشْتَعَلَ الرَّاسِ شَيْبَةٌ، بال بھی سفید ہو چکے ہیں. اب کمزوری کی علامت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے سامنے کھول کر بیان کر دیا کہ اب کہیں سے میں کوئی طاقتور نہیں ہوں، کہیں سے کوئی میرے اندر مضبوطی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا. ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے سامنے جھک جائیں، اپنی انکساری اور اپنی عاجزی کا اظہار کریں کہ اللہ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سکت، کوئی طاقت، کوئی قوت نہیں ہے. اب کھڑا کرنے والا اور جس چیز کو مانگنے والا ہوں وہ دینے والا صرف اور صرف تیری ذات ہے، تیرے علاوہ اور کوئی ذات دے نہیں سکتی. تب اللہ تبارک و تعالی عطا کرے گا. اللہ کے سامنے لوگ رونے سے، گڑ گڑانے سے گھبراتے ہیں. گھبراہٹ وہاں نہیں ہوتی ہے جہاں کسی شخص سے اپنی ضرورت کا مطالبہ. سیٹ کے سامنے جا کر لاکھ روپے رو کر مانگ لیں گے، اپنی ضرورت ہے، لیکن اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا. یہ اگر عادت آ جائے ہر بندے کے اندر رونا، تو بس آپ یہ سمجھیے کہ اس سے بڑی عبادت اب اس کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی. ہم نے بعضوں کو دیکھا ہے کہ روتے ہی نہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ روتے ہیں تو اپنے چہرے کو چھپا لیتے ہیں کہ دوسرا کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا. نہیں، دیکھے، دیکھتا رہے. ایک اللہ والے راستے سے گزر رہے تھے، ایک پتھر کو روتے ہوئے دیکھا، پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس پتھر نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ میں جہنمیوں کو جب جہنم کے اندر ڈالوں گا تو اس کے ایندھن یعنی آگ جلانے والے یہی لوگ ہویں گے اور پتھر ڈالے جائیں گے، پتھروں سے آگ کو جلایا جائے گا. اس پتھر نے کہا کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کو سلگانے کے لیے اور اس کی آگ کو ہیٹ دینے کے لیے کہیں مجھے نہ پھینک دیا جائے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں. اس اللہ والے نے اس پتھر کے لیے دعائیں کر دی. اسے سمجھ میں آ گیا کہ اب لگتا ہے میں نہیں ڈالا جائے. پھر ادھر سے واپسی ہوئی، دیکھا پھر وہ رو رہا ہے، تو فرمایا کہ اب کیوں رو رہے ہو؟ کہا اب اللہ کے شکر کے طور پر رو رہا ہوں کہ میں جہنم سے بچ گیا. رونے کی عادت ہونی چاہیے اس کے سامنے. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، احمد لاہوری، سکھ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، دارالعلوم دیوبند میں وہ پڑھا کرتے تھے، شیخ الہند کے شاگردوں میں سے تھے. گھر والوں نے ان کو نکال دیا تھا اسلام لانے کی وجہ سے. لمبا سا واقعہ ہے، اس میں نہ جا کر میں صرف اتنا آپ کو بتا دوں کہ پڑھتے رہے ان کی خدمت میں. شیخ الہند کے ایک دوست ملے، انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا ایک لڑکا دیکھنا، مجھے اپنی لڑکی کی شادی کرنی ہے. شیخ الہند نے فرمایا کہ یہی لڑکا، شادی کرنا چاہو تو کر لو. احمد لاہوری کو دکھا دیا. وہ بھی اللہ والے تھے جن کی لڑکی کی شادی تھی. احمد لاہوری کو ایک نظر دیکھتے ہی پہچان گئے کہ بس یہ اس دنیا کا آدمی نہیں ہے، یہ جنت سے ہو کر آ رہا.
کہا کہ شادی اسی سے ہوگی. کہا کچھ نہیں ہے اس کے پاس, گھر والوں نے بھگا دیا ہے, یہ اسلام قبول کیا ہے, میری خدمت میں رہتا ہے, میری پاس پڑھتا ہے, میری پاس یہ بیٹھا رہتا ہے اور کچھ نہیں ہے. کہا یہ سب کی کوئی ضرورت نہیں. شیخ الہند نے فرمایا کہ عصر میں تمہارا نکاح ہے, آ جانا. ظہر کی بات, عصر میں نکاح. گئے اپنے کمرے میں, اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرا عصر بعد نکاح ہونے والا ہے. لڑکوں نے کہا یہ بھی الگ کوالٹی کا پاگل نکلا, اتنا جلدی کسی کا نکاح ہوتا ہے؟ ابھی تم ٹھیک ہی تھے, ابھی بتا رہے ہو کہ عصر میں نکاح ہونے والا ہے. کہا بات یہی ہے بھائی, عصر میں نکاح ہے, استاد محترم نے مجھ سے بولا ہے کہ تیرا عصر بعد نکاح ہونے والا ہے. لوگوں نے کہا کہ تیرے پاس تو کپڑا بھی نہیں ہے. وہی ایک کپڑا جو ہر وقت پہنا کرتے تھے, صبح سے شام تک اس کپڑے میں پڑھتے تھے, اور رات ہوتی تھی اسے دھل کر پھیلا دیتے تھے, وہ بس سوکھ جاتا تھا, پھر صبح اسی کو پہن کر پڑھنے چلے جاتے تھے. کہا کہ چل کپڑا لے لے. کپڑا کیا لوں گا, کون سلے گا اتنا جلدی, اور کہاں میرے پاس پیسے ہیں کہ میں کپڑا لے لوں گا. الغرض لڑکوں نے کہا کہ کم از کم اتنا کر کے دھل لے اسے, ابھی عصر میں 2-3 گھنٹہ ٹائم ہے, کم از کم سوکھ تو جائے گا. کہا یہ ہو سکتا ہے. دھل لیا. دھلنے کے بعد جب اٹھے تو ظہر بعد سے جو بارش ہوتی رہی, عصر تک بارش ہی رہی, سوکھنے کا کوئی نام نہیں. پنکھا تو اس وقت تھا ہی نہیں, آج سے 150 سال پیچھے چلے جائیں گے. سوکھنے کا نام نہیں. فرمایا کہ اب میں کیا کروں, عصر بعد نکاح ہے, کپڑا بھی نہیں سوکھا, کوئی دوسرا کپڑا بھی نہیں ہے. وہی گلا کپڑا پہن کر مسجد کے اندر شیخ الہند کے سامنے عصر کی نماز میں بیٹھ گئے. شیخ الہند بھی سمجھ گئے کہ وہی کپڑا ہے, وہی بچہ ہے جس کے پاس ایک ہی کپڑا تھا. ان کا ہونے والا سسر بھی سمجھ گیا کہ یہ بندہ وہی ہے اور ایک ہی کپڑا اس کے پاس ہے. کوئی کراہیت نہیں, لڑکی کا نکاح ہو گیا, رخصتی ہوئی. 1-1.5 مہینے کے بعد لڑکی اپنے میکے لوٹی. سسرال میں زندگی گزارنے کے بعد اس نے فرمایا کہ جنت صرف میں پڑھا کرتی تھی کتابوں کے اندر, لیکن 1-1.5 مہینے رہنے کے بعد احمد لاہوری کے پاس مجھے سمجھ میں آ گیا کہ جنت کا شروعات اس زمین سے ہی ہو جاتا ہے. اللہ کے سامنے اتنا روتے تھے جس کی کوئی حد نہیں. احمد لاہوری لکھتے ہیں کہ میرا خسر پہچان چکا تھا کہ احمد لاہوری وہی ہے جو 20-30-40 برس کے بعد جو بنے گا وہ آج ہی یہ بن چکا ہے. لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ احمد لاہوری کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے سامنے ان کی حاضری ہوئی. ایک شخص نے خواب میں دیکھا, فرمایا کہ احمد لاہوری تم یہ بتاؤ کہ اللہ کے سامنے تیری حاضری ہوئی, اللہ کا کیا معاملہ رہا تیرے ساتھ؟ احمد لاہوری نے کہا کہ اللہ نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ احمد تم دنیا کے اندر روتے کیوں تھے؟ یہ سوال کرنا تھا کہ میں وہاں بھی رونا شروع کر دیا, اس لیے کہ میں پڑھ چکا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے سوال کر لے تو بس پھنس جانا یقینی ہے, جواب نہیں دے پائے. یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا, میں وہاں بھی رونا شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ احمد لاہوری جاؤ, رونے کی وجہ سے تیری بھی مغفرت میں نے کر دی, اور اب تک جس قبرستان میں تم دفن کیے گئے ہو, جتنے لوگ دفن کیے جا چکے ہیں اب تک, تیری فضل کی وجہ سے ان سب کی بھی میں نے مغفرت کر دی. اس کی عادت تو ہونی چاہیے. اللہ کے سامنے رونے میں شرم نہیں, وہ نہ رونے سے ناراض ہوتا ہے, رونے سے ناراض نہیں ہوتا. الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کچھ اصول بتائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. حج کے موقع پر کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے, میں نے پچھلے ہفتہ تذکرہ کیا کہ مینا میں آنے کے بعد وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب حج پورا ہو گیا, اپنے آباء و اجداد کی تعریف میں شعر و شاعری میں لگ جاتے تھے. کچھ تو ایسے تھے کہ اللہ سے مانگتے تھے
لیکن ان کے مانگنے کا حساب کیا ہوتا تھا؟ ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ دنیا ہی میں سب کچھ دے دے. وہ آخرت کو مانگتے ہی نہیں تھے. اور ایسا لفظ یہاں نقل کیا گیا ہے، آپ تو عربی سے واقف نہیں ہیں، میں بھی واقف نہیں ہوں، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا میں مانگنے کا بھی ان کا طریقہ صرف یہ رہا کرتا تھا کہ بہت زیادہ اچھا ہو دنیا کے اندر وہ بھی نہیں، چاہے جہاں سے آوے حلال حرام سب کچھ ملنا چاہیے لیکن مل جائے. آخرت کا تو تذکرہ ہی نہیں آتا تھا، دنیا کا بھی تذکرہ آیا تو ہر طرف سے آنا چاہیے. وما له فی الآخرۃ من خلاق، اللہ نے فرمایا کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. اپنے گریبان کے اندر بھی جھانک کر ہم دیکھیں گے، بالکل یہی مضمون ہمارے اور آپ کے اوپر فٹ آتا ہے. قرآن کی تلاوت، دنیا بنی رہے. ایک صاحب روزانہ سورہ یاسین اور سورہ ملک اور واقعہ پڑھا کرتے تھے. میں نے تھوڑا سا مذاق کے طور پر پوچھ لیا یہ کیوں پڑھتے ہو روزانہ؟ اس نے سوچا یہ کوئی پڑھنا ضروری نہیں ہے. میرا جو پوچھنے کا طریقہ تھا تو انہوں نے کہا کہ کئی سالوں سے تجارت بالکل ٹھپ ہو چکی ہے، یہ پڑھتا ہوں تاکہ تجارت آ جائے. میں نے کہا ٹھیک کرتے ہیں، آ جائے گی تو مجھے بھی بتا دینا، اس لیے کہ میں بھی پڑھوں گا. سارا کچھ دنیا یہی ہو گیا ہے. نماز، بھائی یہ کام نہیں ہو رہا ہے، ذرا اللہ سے رجوع کر لوں تاکہ ہو جائے. روزہ، وہ کام پھنسا ہوا ہے، کچھ بھوکے رکھ لوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام کر دے. حج، بہت بدنام ہو چکا ہوں، کم از کم حج کر کے آؤں، لوگ حاجی کہنے لگے. سارا کچھ اسی دنیا میں ہم نے حساب لگا رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں. ہاں ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، کچھ ایسے بھی بندے ہیں کہ جو دنیا میں بھی مانگتے ہیں اور دنیا میں ہر چیز نہیں کہ چاہے حرام آئے چاہے حلال آئے. قرآن نے ایک لفظ نقل کیا حسنہ، اچھا ہونا چاہیے. آوے حلال کا آوے، آوے سنجیدگی کے ساتھ آوے. وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی مانگتے ہیں. وقنا عذاب النار، جہنم سے بچاؤ بھی مانگتے ہیں. اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ ان لوگوں کو بھی ذرا سوچنا چاہیے جو صرف آخرت ہی مانگتے ہیں. بھائی صرف آخرت مانگتے ہو تو دنیا میں رہو گے کیسے؟ دنیا بھی مانگنا ہے، حسنہ مانگنا ہے، آخرت بھی مانگنا ہے، تاکہ آخرت کی تیاری اس دنیا سے کر کے جاؤ گے. سبحان اللہ.